آئی جی کا چہرہ سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں ایس پی رحمان پر مرکوز تھیں، جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے دفتر میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جانتے ہیں میں نے آپ کو کس سلسلے میں طلب کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے سر، لیکن اتفاق ہی ہے جو مجرم ابھی تک قانون کی نگاہوں سے اوجھل ہے، ایس پی رحمان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں صاحب کا ریکارڈ میں جانتا ہوں، لیکن اب اوپر سے یہی آرڈر موصول ہوئے ہیں کہ کیس دوسری ایجنسی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے۔ سر میں مجبور ہوں مسٹر رحمان، آئی جی نے بدستور سنجیدگی سے جواب دیا۔ بم کے دھماکے، اغوا اور قتل کی وارداتوں نے اوپر والوں کو بھی ایکشن لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ مجرم اگر اشتہار دیکھ کر جرائم کرنے لگیں تو پھر ان کی گرفتاری بہت آسان ہو سکتی ہے۔ پولیس کا ایک معمولی سپاہی بھی ان کے پتے پر جا کر انہیں ہتھکڑی لگا سکتا ہے، لیکن خاص معاملات میں کچھ وقت تو درکار ہوتا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ کل رات کیا واردات عمل میں آئی ہے؟ جی ہاں، ناظم آباد کے علاقے میں واقع ایک فلیٹ میں جمشید نامی ایک شخص کو پراسرار حالات میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، ایس پی رحمان نے کہا۔ اتنے بڑے شہر میں تو آئے دن بہت سارے جرائم ہوتے رہتے ہیں، لیکن صرف ایک شخص 2 روز پہلے سردار نامی ایک شخص اپنی گاڑی میں مردہ پایا گیا تھا، آئی جی نے ہونٹ دباتے ہوئے کہا۔ اس کی وجہ ڈاکٹروں نے ہارٹ فیلئر ظاہر کی تھی، لیکن کیا؟ آئی جی نے ایس پی کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے حرکت قلب بند ہو جانے کی کہانی دہرائی ہے، لیکن میرا خیال کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسے سینکڑوں ذرائع اور تشدد کے طریقے موجود ہیں جن کو بروئے کار لانے کے بعد ایسے حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں جن سے حرکت قلب بند ہو جانے کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، آئی جی نے اسے سنجیدہ نظروں سے گھورا۔ میرا خیال پہلے کچھ اور تھا سر، لیکن جمشید والی واردات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ دونوں اموات کسی ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ کوئی وجہ؟ میری معلومات کے مطابق سردار اور جمشید ایک ہی کمپنی میں ملازم ہیں، اس طرح اوپر تلے ان کا موت سے ہمکنار ہونا حیرت انگیز نہیں ہے۔ آپ کا اشارہ کس کمپنی کی طرف ہے؟ برلاس انٹرپرائز، ایس پی رحمان نے کرسی پر پہلو بدل کر کہا۔ ایک ہی فرم سے تعلق 2 افراد کا یکے بعد دیگرے مر جانا پولیس کی نگاہوں میں شبہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا شہر میں تخریب کاری کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں ان کا تعلق برلاس انٹرپرائز سے بھی ہے؟ ابھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا سر، لیکن حالات کے پیش نظر ہم اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے فرم کا ان معاملات سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس کے وجود بلا واسطہ تعلقات پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ مسز برلاس کی کیا حیثیت ہے؟ میں جانتا ہوں سر، وہ ہمارے ایک ریٹائرڈ آئی جی کی بیوہ ہیں، اور یہ کہ میں بھی مسز برلاس کو براہ راست بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آئی جی صاحب نے اس بار اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس فرم کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، اور یہی دشواریاں ہیں جناب جو کیس کو الجھا دیتی ہیں۔ کیا مطلب؟ شکوک سے بالا تر شخصیت صرف فرشتوں کی ہوتی ہے جناب، ہمیں تو ہر نقطے کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، ایس پی رحمان نے سنبھل کر کہا۔ ہو سکتا ہے بیگم برلاس سردار خان اور جمشید کی موت کے سلسلے میں کوئی ایسا بیان دے سکیں جو قانون کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکے۔ ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پر اس کی معلومات حاصل کر لوں گا، لیکن آپ فی الحال مسز برلاس کو درمیان میں لانے کی حماقت نہ کریں۔ وہ نہ صرف یہ کہ ہماری محکمے کی ایک معزز اعلیٰ آفیسر کی بیوہ ہیں، بلکہ خود اپنا بھی ایک مقام رکھتی ہیں۔ اونچے حلقوں میں بھی ان کی پہنچ خاصی دور تک ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بدمزگی پیدا ہو اور ہمیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ جو حکم جناب، ایس پی رحمان نے کہا، لیکن اس کے جواب دینے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ آئی جی کے خیالات سے 100% متفق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک خاص مقصد سے بلایا تھا۔ کوئی نیا حکم؟ ہاں، آپ موجودہ کیس کی تمام فائلیں تفتیشی رپورٹ CIA کے حوالے کر دیں۔ لیکن سر، آئی ایم سوری مسٹر رحمان، آئی جی نے پائپ سلگاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے سابقہ ریکارڈ کی بنا پر آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس بار اوپر کے احکامات اتنے سخت ہیں کہ میں ان میں کوئی مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اوکے سر، میں 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے احکامات کی تعمیل کر دوں گا، ایس پی رحمان نے پہلو بدل کر جواب دیا۔ اس کے چہرے پر اچانک ہی ناخوشگوار تاثرات مرتب ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ہر کیس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یہی جذبہ آپ کی اعلیٰ کارکردگی کا ثبوت ہے جو آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ شکریہ سر، آپ کیس کی فائل CIA کے حوالے کر دیں، لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کیس میں اپنی دلچسپی جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کہ آپ کا کوئی عمل دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کے زمرے میں نہ آ سکے۔ تھینک یو سر، ایس پی رحمان نے تیزی سے کہا۔ میں یہی امید کر رہا تھا کہ آپ مجھے اپنی کارکردگی ثابت کرنے کا ایک موقع ضرور فراہم کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔
آئی جی نے پائپ کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا، آپ میڈم برلاس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ آپ مطمئن رہیں جناب، میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ کیا آپ نے اب تک رونما ہونے والے حالات کے سلسلے میں کوئی نتیجہ اخذ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن ایک بات بہرحال اپنی جگہ طے ہے کہ کچھ لوگ حکومت کی توجہ دوسری طرف مبذول کرنے کی خاطر تخریبی کارروائی کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ کوئی نئی یا انہونی بات نہیں ہے، ایسے حالات ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ آئی سی، گویا آپ کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ سیاسی بنیادوں پر اور آپس میں اختلافات بنانے کے سبب ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ کیا؟ آئی جی صاحب نے سوال کیا۔ ناجائز تجارت اور ملک گیر سازش، رحمان صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرا خیال یہی ہے کہ دو بین الاقوامی پیمانے پر کام کرنے والے گروہ کے سربراہ آپس میں ٹکرا گئے ہیں اور ایک دوسرے کے وجود کو اپنی اپنی بقا کے لیے ناقابل برداشت محسوس کر رہے ہیں۔ اب تک جو حالات اور واقعات رونما ہوئے ہیں، ان سے کم از کم یہی تاثر ملتا ہے، اور جو یہ آئے دن قتل و غارت گری اور اغوا وغیرہ کے کیس ہوتے رہتے ہیں، یہ سب معمولی مہرے ہیں جناب، جو بڑوں کی چال کی زد میں آ کر کام کر رہے ہیں۔ اصل مجرم ابھی تک پس پردہ ہیں، اور جلد از جلد ان کی نقاب کشائی کرنا ہمارا بنیادی ذمہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا خیال درست ہو، آئی جی نے بدستور سنجیدگی سے دریافت کیا۔ آپ کے ذہن میں کچھ نام بھی ہیں؟ ایک نام تو آپ کے علم میں بھی ہے سر۔ ہاں، لیکن کسی ٹھوس کاغذی ثبوت کے بغیر ہم کسی سیاسی آدمی پر ہاتھ نہیں بڑھا سکتے، خواہ اس کا تعلق مخالف گروہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ میجر عاطف والا کیس بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ افراد میجر کی بیوی کے ذریعے فوجی راز حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن میجر عاطف ایک محب وطن ہے جس نے قوم کی بقا کی خاطر اپنی محبت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آئی جی نے گہرے غور و فکر سے کہا، ایسے معاملات میں تو ہمیں مجرم کو بہت جلد بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ میرے خیال میں تو ایسے ملک دشمن پہلی فرصت میں تختہ دار تک پہنچانے کے قابل ہوتے ہیں۔ میں آپ کے خیال سے متفق ہوں۔ اوکے، آئی جی نے کہا، آپ مجھے برابر اپنی رپورٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ رائٹ سر، ایس پی رحمان نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ پھر وہ اٹھا اور آئی جی کو سیلوٹ کر کے رخصت ہو گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو کمال احمد کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ نازو کی موت کے بعد ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ جس تنظیم کی خاطر انہوں نے ہزاروں قربانیاں دی تھیں، بڑے بڑے مقدمات نمٹائے تھے، ان کی حیثیت تنظیم میں دست راست کی سی تھی، لیکن خود ان کی نازو کو کوئی تحفظ نہ ملا۔ انہوں نے حقارت سے فون کو دیکھا، پھر مجبوراً اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ تم آج کل عدالت کے کاموں میں بھی پہلے جیسی دلچسپی نہیں لے رہے؟ دوسری جانب سے تنظیم کے سربراہ کی بررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ نازو کی موت کا زخم ابھی تک تازہ ہے، رفتہ رفتہ ہی بھرے گا۔ جمشید کے بارے میں تمہاری کیا اطلاع ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ اسے کل رات اس کے فلیٹ پر منہ پر تکیہ رکھ کر گولی مار دی گئی ہے۔ مجھے اس کی اطلاع ابھی تک نہیں ملی جناب، کمال احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ جمشید کی موت کسی پرانی دشمنی کا شاخسانہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قاتل نے وہاں سے کوئی چیز لے جانے کی کوشش نہیں کی، مگر اس کے باوجود ہمیں اس بات کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے مخالف گروہ یا کسی دشمن کی نگاہوں میں آ گیا تھا۔ میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے، صرف خیال نہیں، عمل کی ضرورت بھی ہے، سپاٹ لہجے میں جواب ملا۔ ہو سکتا ہے سردار خان کے کسی ایسے عزیز نے اس کی موت کا انتقام لیا ہو جس کے علم میں جمشید کی اصلیت رہی ہو۔ ناممکن، دوسری جانب سے سرد لہجے میں کہا گیا۔ سردار خان کو حالات کی وجہ سے مجبوراً راستے سے ہٹانا پڑا، لیکن وہ بہرحال تنظیم کا وفادار تھا۔ ہمیں اس کی خدمت کو اتنی جلدی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جمشید کی موت کو مخالف گروہ کی کارروائی سمجھ لیا جائے تو پھر غوری پر بھی ان کی نظر یقیناً ہو سکتی ہے۔ ویری گڈ، دوسری جانب سے تعریف کی گئی۔ میں بھی انہی خطوط پر غور کر رہا تھا۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ غوری کو کچھ دنوں کے لیے دفتر سے رخصت دلا کر منظر عام سے ہٹا دیا جائے؟ کب تک کے لیے؟ نہیں، یہ راستہ ہماری بزدلی کے مترادف ہوگا۔ پھر آپ کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ جمشید کی موت میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ مجھے وہم ہوا ہے کہ گولی مارنے والے سے پیشتر اس کے ہاتھ پشت کی جانب باندھ دیے گئے تھے، اسے مجبور اور بے کس کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کی لالچ دے کر اس سے تنظیم کے بارے میں کچھ اور اہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہ تو کوئی گھر کا بھید معلوم ہوتا ہے، کمال احمد نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، لیکن دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب نازو کا خون رنگ لا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ آپ کا شبہ کس پر ہے؟ کہ میڈم برلاس؟ نہیں، وہ اتنی باہمت نہیں ہے کہ کھل کر میرے مقابلے کی جرات کر سکے۔ پھر آپ کا شبہ کس پر ہے؟ شبہ کا دائرہ وسیع کیا جائے تو اس میں تمہارا شمار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس بار سرد مہری کا مظاہرہ کیا گیا۔
میں نے ایک امکانی بات کہی تھی، کیوں؟ کیا تمہیں نازو کی موت کا غم نہیں ہے؟ آپ کا اندازہ غلط ہے، لیکن جمشید کی موت، مجھے معلوم ہے کہ تم بھی اتنے باہمت نہیں ہو، پھر کون ہو سکتا ہے؟ ایک مشتبہ آدمی میری نظر میں ہے، لیکن ابھی میں کھل کر اظہار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی نگاہوں میں سردار خان کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکا۔ ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ جمشید اور سردار خان کے تعلقات کی بنا پر اس نے جمشید کو مشتبہ سمجھ لیا ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا جمشید نے زبان کھول دی ہوگی؟ وہ محض ایک معمولی کارندہ تھا اور اسے غوری کے علاوہ کسی اور کا علم نہیں تھا۔ آپ بھول رہے ہیں جناب، کارندوں کو ہمیشہ واجد کی طرف سے احکامات دیے جاتے ہیں، اس لیے میرا براہ راست تعلق واجد سے ہے، احکامات کو آگے پہنچانا اسی کی ذمہ داری ہے۔ واجد اور چینا ہماری بساط کے بہت اہم اور کارگر مہرے ہیں۔ دوسری جانب سے کہا گیا، تمہارے اندیشے کی روشنی میں اب سب سے پہلے ہمیں واجد اور چینا کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ ان دونوں کو فوری طور پر کسی اور جگہ منتقل کر دینا چاہیے اور کچھ دنوں کے لیے گوشہ نشینی اختیار رکھنی چاہیے۔ میں سوچوں گا۔ ایک لمحے کے تامل کے بعد کہا گیا، تم فوری طور پر گوری کو ہدایت کر دو کہ وہ کسی بہانے سے میڈم کی ملازمت سے مستعفی ہو جائے۔ بہتر ہے جناب۔ اور واجد کو سختی سے ہدایت کر دو کہ آئندہ جب تک میں براہ راست اس سے رابطہ قائم کر کے کوئی حکم نہ دوں، وہ صرف اپنے گھر تک محدود رہے، لیکن اسے ہر وقت اپنے سائے سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی فون کیے دیتا ہوں۔ رحمت علی سے تمہارے تعلقات کس قسم کے ہیں؟ بہت اچھے ہیں جناب، کمال احمد نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے اپنا محسن سمجھتا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا اگر رحمت علی کو بھی تنظیم میں شامل کر لیا جائے؟ اس طرح جمشید اور سردار خان کی جگہ بھی پر ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے لیے واجد سے بھی زیادہ کارآمد ثابت ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ رحمت علی، اس کی مرضی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیزی سے بات کاٹتے ہوئے جواب ملا، ہم اسے دوسرے ذریعے سے بھی مجبور کر سکتے ہیں۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں جناب، مگر میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ ہمارا حکم نہیں مانے گا۔ ایسی حالت میں ہمیں گھی نکالنے کی خاطر انگلی ٹیڑھی کرنا بھی آتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، بچے انسان کی سب سے زیادہ بڑی کمزوری ہوتے ہیں، اور رحمت علی 2 بچوں کا باپ ہے۔ آپ کی اطلاع درست ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں وہ دھن کا پکا آدمی ہے۔ مجھے اپنا محسن بھی سمجھتا ہے۔ پرلاس انٹرپرائز میں اس کو ملازمت بھی نازو نے دلوائی تھی۔ ویری گڈ۔ ایسی صورت میں تو تم اس کو تنظیم میں شمولیت کے لیے رضامند کرنے کے لیے خاصے کارآمد ثابت ہو سکتے ہو، لیکن ایسی صورت میں مجھے اس پر اپنی حیثیت بھی ظاہر کرنی ہوگی۔ کمال احمد نے تیزی سے کہا، کیا اصلیت کا اظہار میرے حق میں مناسب ہوگا؟ میں تمہارا مقصد سمجھ رہا ہوں، مگر تم بہرحال رفتہ رفتہ رحمت علی کو راضی کر سکتے ہو۔ وہ کس طرح؟ اولاد کی رہائی کے سلسلے میں تمہاری معاونت اسے تمہارا مزید گرویدہ بنا دے گی، اور اس کے بعد اسے ہمارے اشارے پر چلنے کو رضامند ہونا پڑے گا۔ وہ ٹھوس ارادوں کا مالک ہے جناب، آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا۔ اس کی ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو، جیسے آپ کی مرضی سر۔ میڈم برلاس اور رحمت علی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں سمجھا نہیں، ان کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں؟ ایک بار میڈم سے رحمت علی کے بارے میں سرسری بات ہوئی تھی، کمال احمد نے سنجیدگی سے کہا، اور اس پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ تنظیم میں شمولیت کے بعد وہ میڈم کے سلسلے میں بھی ہمارے لیے گوری اور جمشید سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو، مجھے ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے تمام گر معلوم ہے، تم اس کی پرواہ مت کرو۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جناب، کمال احمد نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ پوچھو۔ سردار خان کی موت کس جرم کی پاداش میں عمل میں آئی تھی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے خاصا کارآمد آدمی ثابت ہوا تھا۔ میں تمہارے خیال سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہر شے کی افادیت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب اس کی افادیت ختم ہو جائے تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ دوسری جانب سے لاپرواہی سے جواب ملا، سردار خان کی اصلیت چونکہ پوری طرح کھل کر میڈم کی نگاہوں میں آ چکی تھی، اس لیے ہمارے لیے اس کی افادیت ختم ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ نازو کی موت کی تفتیش کرتے ہوئے پولیس کے کارندے ٹیکسی کے حوالے سے اس تک پہنچ سکتے تھے، اور تم جانتے ہو حساس معاملات میں میں کسی قسم کا رسک لینے کا عادی نہیں ہوں۔ جمشید کی موت کے سلسلے میں آپ کا شبہ کس آدمی پر ہے؟ کمال احمد نے کہا، میرا مطلب ہے کہ اگر اس کی فوری سرکوبی نہ کی گئی تو وہ تنظیم کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نہیں، ابھی اس کی سرکوبی کا وقت نہیں آیا۔ کوئی خاص وجہ؟ ضروری نہیں کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ تمہیں واجد اور چینا کے سلسلے میں جو ہدایت کی گئی ہے صرف اسی پر عمل کرو۔ اس جملے کے ساتھ رابطہ ختم ہو چکا تھا۔
کمال احمد نے ریسیور رکھ دیا۔ سردار خان کی موت کے بعد اسے جو مایوسی ہوئی تھی، رحمت علی کے حوالے سے اسے اتنی خوشی ہو رہی تھی۔ رحمت علی اسے اپنا محسن سمجھتا تھا اور رحمت علی کو شیشے میں اتارنے کے بعد تنظیم کے سربراہ تک زیادہ آسانی سے پہنچ سکتا تھا۔ نازو کی موت کا انتقام لینے کی خاطر اس کا خون ابھی تک جوش مار رہا تھا۔ رحمت علی کے ساتھ ساتھ وہ میڈم کو بھی اپنا ہم نوا بنانے کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے خیالات میں گم رہا، سربراہ تک پہنچنے کے منصوبے بناتا رہا۔ پھر اس نے واجد کو فون کیا اور اسے سربراہ کی جانب سے ملنے والے احکامات سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ گولیاں چلنے کی آوازیں ہی تھیں جنہیں سن کر رحمت علی کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے برق رفتاری سے اپنا آٹومیٹک ریوالور نکال کر نائٹ گاؤن کی جیب میں ڈالا۔ دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی تو رات کے 12:30 بجے کا عمل تھا۔ گولیاں چلنے کی آوازیں اس کے مکان کے باہر سے آ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آوازیں بھی ابھر رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی منظم گروہ نے اس کے مکان کو ہدف بنا رکھا ہے۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا لیکن عذرا لپک کر درمیان میں آ گئی۔ نہیں رحمتیں نہیں، اس وقت میں تجھے باہر نہیں جانے دوں گی۔ تو کیا اندر بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہوں؟ رحمت علی کی آنکھوں میں خون تیر رہا تھا۔ وہ اکیلے نہیں ہوں گے رحمتیں، نہ جانے کتنے ہوں اور تیرے باہر نکلتے ہی اندھیرے میں میرا سہاگ بھی اجاڑ دیں۔ نہیں رحمتیں، تجھے میری قسم، میری بات مان لے، اس وقت تیرا باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ مجھے دیکھنے تو دے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کس مقصد سے ہمارے مکان کو تباہ کر رہے ہیں۔ ابھی نہیں، عذرا نے تیزی سے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کیا پتا وہ تجھے باہر نکالنے کے لیے یہ خطرناک کھیل تماشے کر رہے ہوں؟ تو مجھے بزدلی کا سبق پڑھا رہی ہے؟ رحمت علی جھلا کر بولا۔ وہ مجھے للکار رہے ہیں اور میں بزدلوں کی طرح اندر چھپا بیٹھا رہوں؟ یہی دانش مندی ہے، عذرا بولی۔ وہ کچھ دیر بعد تھک ہار کر خود ہی اپنا منہ کالا کر کے چلے جائیں گے اور ہمارا نقصان کون بھرے گا؟ زندگی اس نقصان سے زیادہ قیمتی ہے۔ عذرا دیوار بنی کھڑی رہی۔ کوئی اور ہوتا تو رحمت علی اسے دھکا دے کر باہر نکل چکا ہوتا۔ اسے یقین تھا کہ موت برحق ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ پھر بزدلی سے گھر کے اندر چھپے رہنا اسے منظور نہیں تھا، لیکن عذرا اس کے پیروں کی بیڑی بن گئی تھی۔ وہ اس بیڑی کو نہیں کاٹ سکتا تھا۔ اس کا ذہن تیزی سے تنظیم کے سربراہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ رحمت علی خوشی خوشی اس کے گروہ میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ تو کیا یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ جان کے خوف سے ان کی بات پر رضامندی کا اظہار کر دیتا؟ اس کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ اسے سوچنے کا موقع دینے کا عہد کیا گیا تھا۔ پھر رابطہ قائم کیے بغیر یہ ہولٹر بازی کیوں کی جا رہی تھی؟ کیا وہ اسے اپنی طاقت سے مرعوب کرنا چاہتے تھے؟ عذرا میری بات مان لے، مجھے باہر نکل کر حالات کا جائزہ لینے دے۔ میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ وہ مجھے گولی مارنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ رحمت علی نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اگر انہیں یہی کرنا ہوتا تو وہ گھر کے اندر بھی کود کر میرا کام تمام کر سکتے تھے۔ کیا تو جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ عذرا نے اسے حیرت سے گھورا۔ نہیں، رحمت علی نے دانستہ دروغ گوئی سے کام لیا۔ پھر تجھے اتنا اعتماد کس لیے ہے؟ تو سمجھنے کی کوشش کر، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی کی بنا پر یہ گولیاں داغ رہے ہوں۔ نہیں، میں تجھے باہر نہیں جانے دوں گی۔ عذرا نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ تجھے اپنے بچوں کی قسم۔ بچے؟ رحمت علی چونکا۔ بچے کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ مجھے چھوڑ دے عذرا۔ رحمت علی پر جیسے اچانک کسی خیال سے دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ عذرا کا ہاتھ جھٹک کر پوری تیزی سے اس کمرے کی جانب لپکا جہاں بچے موجود تھے۔ وہ دیوانگی کے عالم میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ فرزانہ اور اکبر دونوں اپنے اپنے بستر پر موجود تھے۔ وہ سکون کا سانس لے کر واپس پلٹا۔ باہر سے اب فائرنگ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہو رہی تھی۔ پھر 10 منٹ بعد فائرنگ بند ہو گئی۔ رحمت علی کے ذہن میں خیال تیزی سے ابھرا، کہیں یہ سب کچھ جمشید کی موت کا رد عمل تو نہیں تھا؟ کیا دشمنوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ بغاوت پر اتر آیا ہے؟ ایسی صورت میں باہر سے گولیاں ضائع کرنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ اگر اتنے ہی نڈر اور بے خوف تھے تو مکان میں گھس کر اسے گولی مار سکتے تھے۔ اس کے بچوں میں سے کسی ایک کو اغوا کر کے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ سکتے تھے۔ صرف دہشت پھیلانے سے ان کا کیا مقصد تھا؟ تو کی سوچ میں گم ہے رحمت؟ عذرا نے مشکوک لہجے میں سوال کیا۔ کیا تو جانتا ہے کہ فائرنگ کرنے والے کون تھے؟ نہیں، رحمت علی نے جلدی سے کہا، لیکن بہرحال وہ میرے دشمن ہو سکتے ہیں۔ دوست ہوتے تو گولیوں کی بوچھاڑ کر کے یہ تباہی کیوں مچاتے ہیں؟ لیکن دشمنی کی کوئی وجہ بھی ہوگی۔ بلا وجہ تو کوئی کسی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ رحمت علی نے نچلا ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں رحمت، تو مجھے ٹال رہا ہے۔ تو جانتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے اور یہاں کیوں آئے تھے؟
رحمت علی کوئی تسلی بخش جواب دینے کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ اسے اچانک چھت پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی اندر تک آ گیا ہے۔ رحمت علی کے ذہن میں یہ احساس برق رفتاری سے ابھرا اور دوسرے لمحے وہ عذرا سے خود کو چھڑا کر کسی آدم خور کی طرح دیوار کی آڑ لیتا ہوا زینوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عذرا نے گھبرا کر صحن میں جلنے والی لائٹ آف کر دی، پھر وہ بھی دھڑکتے ہوئے دل سے رحمت علی کے پیچھے پیچھے دبے قدموں لپکی تھی۔